حاضر ہیں۔ یہ پچھلے دفعہ آخری کویسچن تھا کہ یہ شعر کیسا ہے کہ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، بظاہر تو اس کے اگر صحیح مفہوم بھی نکل سکتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ شرعی لحاظ سے گرفت ہو۔ مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر آپ کو بنیاد بناتے ہوئے جس نے اللہ کو تلاش کیا، وہ ڈھونڈتے رہا، اس کو رب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے حکم مانا جائے، آپ پہ ایمان لایا جائے، پھر حکم مانا جائے، اطاعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ تک رسائی پاسبل ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اکثر جو شعراء وغیرہ ہوتے ہیں یہ غیر عالم ہوتے ہیں اور اپنے تخیلات کو شعروں کی شکل میں ڈھال کر پبلک تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہم بعض اوقات کوئی ایک شعر مقبول ہو گیا، کوئی ایک غزل مقبول ہو گئی، کوئی اس کی سوچ فکر مقبول ہو گئی، تو پھر ہم اس کے شعروں کو معذاللہ ثم معذاللہ بعض اوقات ایک شرعی حیثیت دے دیتے ہیں، اور اس سے جو نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں انہیں ہم بنیاد بنا کر اس کے اوپر یعنی اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ و فکر ایسی ہے یا نہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈھونڈنے والے انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن ہمیں تو نبی کریم کے شہر میں مل گیا۔ اس میں مطلب پھر ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک مطلب انسلٹ سی ہے، کیونکہ ڈھونڈنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار متقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر اس کے ظاہری مفہوم لیا جائے کہ اور کہیں نہیں ملے گا، مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہر میں ملے گا، تو یہ مفہوم ظاہری طور پر ٹھیک نہیں، بہرحال تعویل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس قسم کے شعر پبلک کے سامنے جب پڑھے جائیں تو بغیر توضیح، تشریح اور وضاحت کے ہرگز نہ بیان کیے جائیں۔ یہ کہتے ہیں